بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ذکر کی فضیلت الحمدللہ سنی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور میں بھی آپ بھائیوں کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر آپ بھائی وہ وظیفہ اپنا لینا تو یقینی بات ہے کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی جنت دے دے۔ توجہ فرمائیے، حدیث صحیح ہے، مستدرک حاکم اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث ذکر کی ہے، انہوں نے صحیحہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، مختصر بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ جو آدمی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، کتنا کا اجر ہے اس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، آپ نے پہلے سماعت کر لیا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ساری مخلوق جتنا ایک دن میں ذکر کرتی ہے نا، اب ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق کتنی ہے، پھر اس مخلوق میں سے ہر ایک مخلوق نے پتہ نہیں بے شمار، انسانوں نے، جنوں نے، حیوانوں نے، چرند پرند، ہر چیز نے بے شمار اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کے یہ دعا پڑھ لیں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا سارے دن میں پوری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے! آپ یہ بھائی الفاظ دوبارہ پھر نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ احسان سٹی سینٹر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو چھوٹا سا کلپ بنا کے دے دیں تاکہ آپ بھائی سوتے وقت کم از کم اگر نہیں آتی تو سن کے یاد کر لیں، اور سن کے ہی سو جایا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو پورا اجر دیں گے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ یہ دعا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آپ بھائی جتنے آئے ہیں، اور میرے آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو آپ جانتے ہیں صرف تلاوت کرنا تھا، لیکن اگر میری وجہ سے، میرے بیان کرنے سے، چھوٹا سا بیان، اگر کسی بھائی کو اللہ ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے تو بہت میرے آنے کا یعنی کہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت جانے سے انکار کر دیا۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے؟ سارے کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں جنت دے دے، اس لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو پیارے بھائیوں، بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم ہے، میری مسجد میں ایک بھائی داڑھی کٹواتے تھے پہلے، اب انہوں نے داڑھی رکھی ہے، اب انہوں نے پچھلے دنوں میں مجھے ایک بات کہی جو میرے دل میں اس طرح اتری ہے، میں نے کہا اگر کسی بغیر داڑھی والے کے سامنے اس کا ایک نقطہ بیان کر دیا جائے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بات اتر جائے اور وہ داڑھی رکھ لیں۔ اس نے کیا بات کی؟ کہتا ہے قاری صاحب میں نے داڑھی رکھی تھی، پہلے جوان تھا، تقریباً 24-25 سال عمر تھی اس کی، کہتا ہے میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن میں کالج میں پڑھتا تھا، لڑکیاں تانے دیتی تھی، اس وجہ سے میں نے داڑھی کٹوا دی، گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ تو نے داڑھی کیوں رکھی ہے، میں نے کٹوا دی۔ وہ دوبارہ، حالانکہ کروڑ پتی ہے، عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا، کروڑ پتی ہے، اس نے داڑھی کٹوا دی۔ پھر
کچھ دن گزرے، نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، پڑھتا ہے. کہتا میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یار دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں لکھی جاتی ہے، دنیا میں زکوٰۃ دیتے ہیں لکھی جاتی ہے، دنیا میں ہم صدقہ کرتے ہیں لکھا جاتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں لکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ہی وہ چیز ہے جو جسم کے ساتھ ظاہری طور پر جاتی ہے، وہ داڑھی ہے. داڑھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے. کوئی ہے ایسی چیز جو سنت ہے؟ پیارے بھائیوں، آپ میں ویسے وعدہ لینا چاہتا تھا کہ آپ بھائیوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص کھڑا ہو جو کہ آئندہ کے بعد میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھائیوں میں سے جنہوں نے داڑھیاں کٹوائی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک یا دو یا جتنے پر بھی اللہ نے اس بات کو پھیلا دینا، ان کے دلوں میں ڈال دینی ہے نا، انہوں نے آئندہ کے بعد داڑھی نہیں کٹوانی ہے. تو یہ بہت پیارا عمل ہے. اس میں بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 2 اعرابی آئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا تھا. داڑھی نہیں تھی ان کی، منہ پھیر لیا. اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہم سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے منہ پر داڑھی نہیں ہے، میں تمہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. وہ تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو دنیا پہ داڑھی نہیں رکھتا کل قیامت والے دن اس کی اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے میں سفارش کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا؟ سارے گناہ گار ہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، ہمیں تو امید ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سفارش کے ساتھ ہی جنت میں چلے جائیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ کے نبی کی سفارش قبول کر کے ہمیں اللہ جنت دے دے. تو پیارے بھائیوں، آپ میں سے ہر بھائی کوشش کرے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی. ایک اور حدیث، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں، آپ بھائیوں سے درخواست ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں.